اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری ریویژن کلاس کا دوسرا اور آخری حصہ آیت نمبر 74 سے 89 تک انشاءاللہ آج سورہ مبارکہ کی ہماری ریویژن بھی مکمل ہو جائے گی۔ کل سے ہم انشاءاللہ سورہ دخان شروع کریں گے۔ کل ہم نے جنتیوں کا حال پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کیا کیا جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اب اس کے بعد اب مجرموں کا، گناہ گاروں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے پھر ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان المجرمین، بے شک گناہگار، فی عذاب جہنم خالدون، بے شک وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب کون سا عذاب؟ وہ جو آگ کا عذاب ہوگا، اس عذاب میں ہمیشگی کے لیے دوامیت ہے اس میں، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ درمیان میں اس میں کوئی کمی آئے گی یا اس میں کوئی وقفہ دیا جائے گا۔ وہ مسلسل عذاب، اور وہ مسلسل عذاب دیکھ کے وہ اکتا جائیں گے۔ اکتا کے کیا کہیں گے کہ اس سے بہتر تو موت اچھی ہے۔ وہ کہیں گے پھر جہنم کے دروغہ سے جس کا نام مالک ہے، مالک اپنے رب سے کہہ کے ہمارا فیصلہ کرا دو، ہمیں موت دلوا دو، ہم اس عذاب سے تنگ آ گئے۔ وہ چیز دیکھیے، دنیا میں تو ہمیں ہے کہ یہ چیز اگر ایک مشکل ہے تو مشکل بعد میں کم ہوتی ہی آسان ہو جاتی ہے، یا یہ کہ مشکل کوئی آئی ہے اور ہماری ایک جماعت ہے، 4 دوست اکٹھے ہیں تو مشکل 4 دوست مل کے جو ہے وہ بانٹ لیتے ہیں اور اس میں کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں۔ لیکن وہاں پہ جو ہے وہ سارے وہیں پہ کافر گناہگار سارے کے سارے وہاں پہ جہنم میں ہوں گے، نہ ان کے اوپر کوئی کمی کی جائے گی، نہ اس میں کوئی وقفہ کیا جائے گا، نہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کے اس کا جو ہے وہ کوئی مداوع جو ہے وہ کر سکیں گے۔ لا یفتر عنہم، نہیں کمی کی جائے گی، مطلب کیا کوئی اس میں جس میں بتدریج کمی ہو یا ایک سپیڈ کے بعد اس میں آہستہ آہستگی شروع ہو جائے۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور اس میں وہ مایوس ہو چکے ہوں گے۔ ابلاسن سے اس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا، اسی سے لفظ جو ہے وہ ابلیس بھی ہے۔ ان کے اوپر سے کمی نہیں کی جائے گی اور وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، جب وہ یہ حال بیان کیا جا رہا تو ایک شخص کے ذہن میں آتا کہ ہو بیچارے، تو یہاں پہ یہ کہا گیا وہ بیچارے بچورے کوئی نہیں، انہوں نے ظلم ہم نے نہیں کیا ان کے اوپر، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے وہ خود تھے۔ ان کا یہ حال جو ہے وہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ جیسے اکثر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارا خالق ہے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، اگر ہم اس طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ظالم کون ہوا؟ ہم ظالم ہوئے جنہوں نے اپنی جب ہم نے اس طریقے کو پورا نہیں کیا۔ ہم جس نے اپنی گاڑی میں جو ہے وہ ہوا پوری نہیں بھروائی، اس کا تیل نہیں بدلا، تو پھر کل کو کہہ دیں کہ ہونڈا کا مینوفیکچرر جو ہے وہ اس کی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ تو اگر جو ہمیں اللہ نے کہا، جو اللہ نے ہماری تطہیر کا بندوبست کیا، ہمارے تزکیہ نفس کا بندوبست کیا، ہمارے لیے قرآن بھیجا، ہمارے لیے ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ہمیں ٹرین کرنا، ہر چیز کھول کے بتا دی۔ اب اگر ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے تو پھر تباہی کے جہنم کے گڑھے میں گرنے کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا گا، اللہ کی صفت عدل ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اتنی برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا، بھلائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا، اس میں کوئی جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ اعمال جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اکٹھے کر کے تول دیے جائیں گے۔ ثقلت موازینہ، جس کے بھاری ہو گئے فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، موجاں۔ وَأَمَّن مَّن خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، جس کے کم ہو گئے، وَأُمُّهُ ہاویہ، یہی ہاویہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، یہی جہنم ہے۔ ما ادراک ما ہی، نہیں پتا تمہیں کیا ہے، نار حامیہ۔ نہیں ظلم کیا ہم نے ان کے اوپر، ولیکن اور لیکن کانوا ہم ظالمین، وہ خود ظالم تھے۔ ونادو، اور وہ کہیں گے، پکاریں گے، یا مالک، اے مالک، مالک جہنم کے دروغہ کا نام ہے، جو جہنم کا اس وقت چوکیدار یا سردار ہوگا اس کا نام ہے۔ لیقضی علینا ربک، ہمارے لیے رب سے کہہ کے فیصلہ کروا دے۔ فیصلہ کیا کروا دے؟ ہمیں موت دلوا دے۔ یہاں پہ ہم تنگ آ چکے ہیں، ہم مایوس ہو گئے ہیں اس سے، ہمیں جو ہے وہ اس سے جو ہے ہمارا فیصلہ کروا دے۔ قالا، وہ کہے گا انکم نکثون، تم ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہو گے۔ اب سوچ لیں، اس وقت سوچنے کا موقع ہے ہمارے پاس۔
کل جنتیوں کا حال پڑا، ہم نے اس طرف جانا ہے یا یہ جہنم کی طرف ہمیشگی کے لیے ہم نے ٹھہرنا ہے یہاں پہ؟ مایوس ہو کے سب کچھ ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ جان چھڑوا دیں ہماری، موت نہیں، تم ادھر ہی رہو گے۔ کہا جاتا ہے ایک روایت میں ہے، دو بلکہ مختلف آراء ہیں اس کے اوپر، انہیں کہا کہ جب وہ پکاریں گے نا ہے مالک، تو مالک جو ہے وہ بعض روایت میں 1000 سال بعد جواب دے گا، یا ایک روایت میں 40 سال بھی ہے۔ کسی کو پکارا جائے اور آگے سے جواب کوئی نہ آئے، اور جواب آئے ایک ہزاروں سال بعد، 1000 سال بعد، یا ایون 40 سال بعد بھی، تو 40 سال کے بعد بھی پھر وہی بات ہو رہی ہوگی کہ اچھا بھی نہیں، کتنے نہیں، اتنے ہی ٹھہرو۔ اب وہ 40 سال یا 1000 سال وہ اس امید میں گزار دیں گے کہ شاید وہ جہنم کا دروگہ ہماری بچت کروا دے۔ اب کسی چیز کا انتظار کرنا اور پھر اس دکھ کو جھیلنا، جس دکھ میں، جس عذاب میں وہ پڑے ہوئے ہیں، انتظار میں ہوں گے کہ کاش کوئی ہماری وہ بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ کے جو ہے وہ ہمیں موت دلوا دے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد، لام بھی لازم کے لیے، قد بھی لازم کے لیے، جئناکم، جا کا معنی تو آنا ہوتا ہے، لیکن اس کا صلہ با ہے، با کی وجہ سے اس کا معنی ہو گیا لانا۔ بلا شبہ ہم لائے تھے حق تمہارے پاس، ہم سچائی تمہارے پاس لائے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاہ سمجھے، ہم نے رسول بھیجا تھا، قرآن بھیجا تھا، ہم نے حجت تمام کر دی تھی، ہم نے ہر چیز دلائل کے ساتھ تمہارے سامنے رکھ دی تھی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن اکثریت تمہاری حق کو ناپسند کرتی تھی، وہ اس حق کے پیچھے چلنا نہیں چاہتی تھی، وہ دنیا میں بنائے ہوئے اپنے تراشے ہوئے بت توڑنا نہیں چاہتی تھی، اپنے گروندے جو انہوں نے خود کھڑے کر رکھے تھے محل، ان محلوں کو جو ہے وہ گرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے ہم تو تمہارے پاس سچائی لائے تھے، تمہیں بتایا تھا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن تمہیں حرام خوری کی لت اتنی لگ چکی تھی کہ تم ہٹ نہیں سکتے تھے اس سے، تمہیں یہ حق سچ جو ہے برا لگتا تھا، تم اس سے ناپسند کرتے تھے، نفرت کھاتے تھے اس سے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ، اگر ہم سوچیں، قرآن آ گیا ہمارے پاس، سچائی ہمارے سامنے کھل گئی، واضح ہو گئی، ہم بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر ہم پسند کرتے ہیں تو اس کو اپنے سینے سے لگا نہ لیں، ہم اس کے کہے چلنا پڑے، ہماری تو پرائرٹیز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ہم تو اچھا یہ ٹھیک ہے لیکن بھائی یہ جو لیکن کا لفظ ہے نا، یہ لیکن کے لفظ نے جو ہے وہ ہمارا بگاڑ جو ہے وہ سارا پیدا کیا ہو۔ ہم مانتے ہیں ہاں یار تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ہاں اللہ کے رسول نے یہی کہا، وہ بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، مہندی نہیں ہوگی، ڈھولک نہیں بجے گی، انڈین گانے نہیں ہوں گے، ڈانس نہیں ہوگا تو ہمارے بیاہ نہیں ہوگا۔ یہ جو لیکن کے لفظ نے تباہ کر چھوڑا ہے نا ہمیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ ہے، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہماری تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی۔ جو اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان سے، اس وقت بھی کہا، ارشاد فرمایا تھا جس وقت یہ سورہ قرآن میں اتر رہا تھا، کہ یہ تو محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت، یہ اللہ سے بڑھ کے محبت ان سے کرتے ہیں۔ ڈرنا کا حق مجھ سے تھا، یہ ڈرتے مجھ سے نہیں ہے، معاشرے سے ڈرتے ہیں، ان افراد سے ڈرتے ہیں جو ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے۔ یہ نہیں کبھی سوچتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہے گا پھر ہمارے ان افعال کے اوپر۔ اپنی شادی بیاہ اور اپنی فتیدگی کی رسومات دیکھ لیجئے، جو کچھ کیا قرآن و سنت کے مطابق یہ چیزیں ثابت ہیں، نہیں ہے تو پھر کیوں کرتے ہیں ہم؟ بچے نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، محلے والا نہیں کہیں گے، لائٹیں نہیں لگائیں گے، ڈول نہیں بجے گا، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا ہمارے گھر بیاہ ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایسی کچھ چیز ہمیں ملتی ہے؟ جب نہیں ملتی تو پھر یہی بات ہوگی کہ ہم ناپسند کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ اللہ نے تو کھول کے کہہ دیا تھا یہ لو بھی یہ طریقہ کار ہے، لیکن ہم نے اس طریقہ کار کو چھوڑ کے ہم نے ہندوانہ رسوم و رواج کو جو ہے وہ اپنانا زیادہ پسند کیا۔ ہم نے کہا ہاں بالکل قرآن ٹھیک ہے، سیرت بھی یہی کہتی ہے، پر کی کریے پھر، دنیا سے بھی تو رہنا ہوا نا، دنیا میں رہنا ہے اتنا سا چند لمحے، وہ ہے ابدیت، وہ ہے دوامیت۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے اس کو فوقیت دینی ہے یا اس کو جو نہ ختم ہونے والی ہے اس کو فوقیت دینی ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کے بعد جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دین پھیلنا شروع ہوا، تو جو مکہ والے تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے در پہ ہو گئے، آپ کو شہید کرنے کی سازشیں ہونے لگی۔ کسی طرح ان کو خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں تاکہ یہ سب جو جتنا خرابی ہے یہ صرف ان کی وجہ سے کریں۔ وہ بیٹھ کے فیصلے کرنے لگے، صلاح مشورے کرنے لگے آپس میں۔ اب وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے صلاح کرنے لگے تھے کہ کیسے کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیسے راستے سے ہٹایا جائے۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا، 3 لوگ تھے، ایک کہنے لگا وہ دیکھو کہ اللہ ساری گل تو نہیں سن رہے۔ اب وہ آپس میں صلاح کر رہے تھے،
تو دوسرے نے کہا نہیں اگر زیادہ اونچی بولیں گا تو پھر سنیں گا، اگر سرگوشی میں کہے گا تو اللہ نہیں سنے گا۔ اب یہ یہاں پہ جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ اب یہ جو ارادہ انہوں نے کیا تھا، طے کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ام ابرمو امرن، کیا تم پختہ بات کر رہے ہو، ارادہ کر رہے ہو، کوئی اصلاح کر رہے ہو کسی کام کی؟ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم بھی کچھ ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم نے محمد کے بارے میں یہ سوچا ہے نا کہ ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا، یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس کے قدموں میں جو ہے وہ پناہ مانگو گے، تمہیں پناہ نہیں ملے گی۔ فائنہ، تو ہم بھی کوئی فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نکالو محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے جو ہے وہ ہجرت فرمائی، دوسرے سال ان سب کے سر جو ہے وہ اتار دیا گیا جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تم نے کچھ ارادہ کیا ہے، ایک ارادہ ہم بھی کر کے بیٹھے ہیں۔ ام یحسبون، کیا وہ خیال کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں، انا لا نسمع سرہم، ہم ان کی چھپی ہوئی باتوں کو نہیں سنتے؟ ان کا خیال یہی ہے نا، جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں بھائی وہ اللہ نہ پتہ لگ جائے، کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں، چپ کر کے گل کرو، کوئی نہیں پتہ لگتا، اونچی بولو گے تو اللہ کو آواز جائے گی، سرگوشیوں میں نہیں کرو گے۔ کیا خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی چھپی ہوئی باتوں کو نہیں جانتے؟ ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سمجھتے ہم؟ کیا ان کا یہ خیال ہے؟ بلا، کیا خیال ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں بھائی، ہمیں تو ہر چیز کا پتہ ہے، ہمیں نہیں بلکہ ورسلنا، اور جو ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، لدیہم، ان کے پاس، یکتبون، وہ تو بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ کندھوں پہ 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ان کی ہر حرکت کو نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو ایک سائیڈ میں، ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ پتا ہے، ہمارے جو بھیجے ہوئے ہیں وہ ان کی ہر حرکت کو جانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خاموشی سے سرگوشیوں میں چپ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کر لیں گے، کوئی جو ہے وہ پلان کر لیں گے۔ تو جو وہ پلان کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم اس پلان کو پہلے جو ہے وہ جانتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے ان کی ساری حرکتیں لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں اس بات کے اوپر جو وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ کہتے تھے کیوں اللہ کی بیٹیاں جو تم نے بت بنا رکھے ہیں؟ بیٹیاں اللہ کو، بیٹیاں جو ہیں باپ کو پیاری ہوتی ہیں۔ جب ان سے کہیں گے کہ ہماری بخشش کروا دے اللہ سے کہہ کے، تو وہ جو ہے وہ اپنے باپ سے کہیں گی اور ہماری جو ہے وہ جان چھڑوا دیں گی۔ اور یہ بغیر دلیل کے بات تھی، اس کی کوئی سند نہیں تھی، کوئی اس کا جو ہے وجود نہیں تھا۔ تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں دیکھیں، نہ تو میں نے کوئی تسبی، نہ تو میں نے کوئی گروہی مفادات کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، نہ قومی مفادات کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، میں تو دلیل پہ بات کرتا ہوں۔ ہاں، دلیل سے ثابت کر دو کہ ہاں اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اگر دلیل سے بات ثابت کر دو گے اور بالفرض اللہ کی اولاد ہوئی، سب سے پہلا میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں گا۔ لیکن تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو سب سے پہلا انکار کرنے والا بھی میں ہی ہوں اسی کا۔ کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان کو، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہے، فانا اول العابدین، تو پھر میں ہوں گا سب سے پہلے۔ ثابت کرو کس طرح؟ تم کہتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ جب پوچھا گیا اچھا پھر ان کی بیٹیوں کی ماں کون ہے، انہوں نے کہا وہ بڑے جنوں کی جو ہے وہ اولادیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوں کو جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ سسرالی میں جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا ثبوت تو دو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر ایسی بات ہے دلیل سے ثابت کرو، بتاؤ کہاں پہ اس کی سند ہے۔ فانا اول العابد، میں ہوں گا پہلا عبادت کرنے والا۔ کہہ دیجئے ان کو، بتا دیجئے۔ اب نہیں ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں اس کی مخالفت کرنے والا، اس کا انکار کرنے والا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ کل، کہہ دیجئے، کل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اوپر ہے کوئی نہ نیچے ہے اس کے کوئی۔ سبحان رب السماوات والارض، بس پاک ہے وہ ذات، وہ رب جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمین کا رب ہے اور جو عرش کا رب ہے، اما یصفون، کیونکہ انہوں نے کچھ رب جو ہے وہ گڑ رکھے تھے۔ سورج کو جو ہے وہ اپنا دیوتا بنا رکھا تھا، ستاروں کو وہ پوجتے تھے، فرشتوں کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں کہا گیا آسمانوں کا رب بھی وہی ہے۔ اس زمین پہ تم نے جو دربار، مزارات، شجر جو ہے وہ بنا رکھے ہیں، جن کو جو تم جا کے پوجتے ہو، جن کے اوپر جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، اس کا رب بھی وہی ہے۔ اور جہاں پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس عرش کا رب بھی وہی ہے۔ تو ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ رب تینوں جگہ بتایا گیا، پاک ہے وہ ذات۔ کون رب؟ وہ رب جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، جو عرش کا بھی رب ہے۔ کس سے؟ ان باتوں سے جو یہ اللہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملاتے ہیں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ حکمتوں والا، وہ علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور وہ برکتوں والی ہے۔ یہاں پہ عظمت بیان کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور وہ بڑی بلند ہے۔
وہ بڑی برکتوں والی ذات ہے. سوری اما یصفون فذرہم پس چھوڑ دیجئے ان کو. یخوضو وہ مشغول ہیں، وہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی کہانیاں بنا رہے ہیں، ان کو مشغول ہیں، وہ چھوڑ دیں ان کو. یلعبو اور وہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، جو کہانیاں گڑھ رہے ہیں، جس کھیل تماشے میں لگے رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. وہ وہی بات ہے نا کہ ان جہلوں سے جو ہے وہ نبٹنے کی بجائے، جہلوں سے بحث کرنے کی بجائے کیا کہو؟ جب بھی کی ایسی بات ہی قالو سلامہ، سلام کہو اور آگے نکل جاؤ. جو بحث میں، جس بحث میں لگے ہوئے ان کو اس بحث میں لگا رہنے دیں. ان کی آنکھ کب کھلے گی؟ ان کی آنکھ کھلے گی جس دن وہ روزے محشر آ جائے گا. ان کی آنکھ تب کھلے گی جس وقت وہ کہیں گے آؤ بھائی چلیے ہن، جب جانے کا وقت آ جائے گا اس وقت ان کی آنکھ کھلے گی. اوہ یہ تو رسول سچا تھا، یہ تو قرآن سچ کہتا تھا، یہ تو سب کچھ بتایا گیا تھا مجھے کہ ہاں وہ لینے والے آئیں گے، وہ لے جائیں گے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ فیصلہ بھی ہوگا، پھر پوچھا جائے گا من ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا. وہ سوال تو پھر اس وقت ہوں گے. پھر کہیں گے اچھا یار یہ تو واقعی تھا، کاش اب میں واپس چلا جاؤں. اب تو واپسی نہیں ہے. پھر چھوڑیں ان کو، جس بات میں، جس بحث میں وہ لگے ہوئے ہیں، جس کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں چھوڑیں. حتی یلاقو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں گے، وہ آ ملیں گے یومہم اس دن میں، الذی یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. کیا وعدہ کیا جاتا ہے؟ آخرت ہے. یہی ہمیں بتایا گیا ہے، اسی پہ ایمان ہے ہمارا کہ روزے آخرت ہے. اس روزے آخرت میں ہم سے حساب لیا جائے گا. ہماری ACR لکھی جا رہی ہے، سب کچھ. یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں، ہر حرکت نوٹ کر رہے ہیں. اس دن جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور پھر پوچھا جائے گا ہاں جی یہ کر کے آئے ہو، بتا دو، تم بتاؤ کہ تم ادھر کے حقدار ہو یا ادھر کے حقدار ہو. خود بندہ فیصلہ سوچ رہے گا کہ میں کیا کروں. تو اس دن تک چھوڑے ہوئے جہاں تک جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي وہ تو وہ ذات ہے، فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ تم نے فرشتوں کو، تم نے جو ہے وہ چاند ستاروں کو جو ہے وہ سورج کو بنا رکھا ہے. وہ تو وہ ہے جو الہ ہے، جو معبود ہے آسمانوں میں بھی. فی الارض الہ اور زمین میں بھی وہی ہے. وَهُوَ الحکیم العلیم بے شک وہی علم والا اور جاننے والا. یہ تم نے بنا رکھے ہیں اوپر بھی الہ، ہر جگہ پہ الہ وہی ہے. نہ صرف وہ الہ ہے، اللہ ہے، بلکہ وہ رب بھی وہی ہے. پچھلی آیت کریمہ میں رب کہا گیا، رب السماوات رب الارض رب العرش. یہاں پہ الہ. دیکھیں لڑائی تو یہی تھی. اللہ تو وہ مانتے تھے، اللہ کو رب ماننے سے جو ہے وہ انکاری تھے. اللہ کی ربوبیت سے ان کو انکار تھا. ہم بھی کہتے ہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جب اللہ نے پیدا کیا تو پھر اوتھے کی کن جا رہے ہیں. پھر ہم دوسرے کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ دوسرے سے اپنی منتیں مرادیں کیوں مانگتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیماری، ہمیں جب بیماری سے نجات وہ دے سکتا ہے، ہمیں اولاد وہ دے سکتا ہے، ہمارے رزق کا ذمہ دار وہ ہے. ہمیں بھی اللہ کے الہ ہونے پہ اعتراض نہیں ہے. ہم بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی ربوبیت کے انکاری ہیں. ہم بھی جو ہے اس کے رب ہونے پہ. وہ برکتوں والی ذات ہے. یہاں پہ ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. کیا کرائی جا رہی ہے؟ کہ وہ بڑی ہی برکتوں والی ذات ہے. اسی کے پاس ہے بادشاہی. جو دینا ہے اسی نے دینا ہے. بیماری سے نجات دینی ہے، رزق دینا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے خزانے ہیں، اسی خزانوں میں سے اس نے بانٹنا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. دیکھیں جس کے پاس خود کچھ نہ ہو، جو خود اپنا محتاج ہو، وہ دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ دے گا تو وہ جس کے پاس کچھ ہے. جن کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو کس کے پاس ہے؟ برکتوں والی ہے ذات. اسی کے پاس ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وہاں بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان بھی ہے. کلیئرٹی کے ساتھ ہر چیز کھول کے رکھ دی گئی کہ بادشاہی تو اس کی ہے، مال تو سارا اس کے پاس ہے. تم کہتا ہے کہ وہ فلاں بندہ دے دے، فلاں کیسے دے سکتا جبکہ اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. نہ وہ تمہیں جو ہے وہ بیماری سے نجات دلا سکتا ہے، نہ تمہارا رزق دے سکتا ہے. وہ تو خود محتاج ہے. وہ تو خود اپنا نہیں، وہ تو تم لوگوں کا محتاج ہے کہ تمہاری دکانیں، تم جا کے اس کے گلے میں پیسے نہ ڈالو تو اس کی جو ہے وہ دکانداری چلتی ہی نہیں ہے. اور تم کہتے ہو کہ تمہارے لیے وہ رازق ہے، تمہارے لیے وہ اولاد دے دے گا تمہیں. بادشاہی تو ساری اس کی ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اور اس گھڑی کا علم بھی اسی کے پاس ہے. کسی کے پاس نہیں ہے. کسی نبی، کسی فرشتے، کسی کے پاس نہیں ہے. صرف اس گھڑی کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. اور جس دن وہ گھڑی آ جائے گی اس دن لا یستقدمون ولا یستاخرون. نہ ایک قدم آگے، نہ ایک گھڑی پیچھے. نہ کوئی لمحہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، بس وہ آ جائے گی.
کبھی ہوا ہمیں پوچھا کہ اچھا ٹھہرو ذرا ملک کو موت آ رہا ہو کہ میں ذرا 2 منٹ ذرا کچھ کر لوں، میں کوئی وصیت کر لوں، میں وضو کر لوں، میں کچھ کر لوں؟ جو گھڑی آتی ہے وہ گھڑی وہی ہوتی ہے، اس گھڑی سے نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اور کس کے پاس ہے اس کا علم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ اگلا لمحہ بھی ہو سکتا ہے، یہ 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کو پتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ساتھ جو ہے وہ لکھ دیا کہ کیا زندگی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یاد رکھو تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کے پاس جانا ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا کریٹر ہے۔ اس کریٹر کے پاس ہی ہم جائیں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ ہم سے پوچھے گا اچھا کیا لے کے آئے ہو؟ ہم کیا بتائیں گے اس وقت کہ ہم وہ ہندوانہ رسومات ساتھ لے کے آئے ہیں؟ کیا وہ ہم جو ہے وہ معاشرے سے ڈرتے رہے ہیں؟ اللہ نے کہا نا مجھ سے نہیں ڈرے، تم تو معاشرے سے ڈرے، تم تو بیوی بچوں سے ڈرے، تم تو دائیں بائیں والوں سے ڈرے، میرا خیال نہیں کیا، پیدا تو میں نے تمہیں کیا تھا، تم آئے بھی میرے پاس ہو، اب جاؤ پھر جا کے صلہ بھی ان سے لے لو، جن کے لیے ریاکاری کے لیے، جن سے تم مانگتے ہو، جن سے ڈرتے رہے ہو، جاؤ پھر انہیں کو آ کے تمہیں چھڑا دیں یہاں پہ، تم تو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی طرح سے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، یہاں پہ تو کہا گیا بادشاہی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، وہ بابرکت ذات کی ہے، یہاں پہ اور فردر اس کو کھولا گیا، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، اور نہیں وہ اختیار رکھتے کچھ بھی، وہ جن کو تم پکارتے، يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً، وہ تو دینا کیا، وہ تو شفاعت کا، سفارش کا اختیار بھی نہیں رکھتے، کسی چیز کا ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں، الا من شاہد بالحق، ہاں سوائے اس کے جو حق کی گواہی دیں۔ اب حق کی گواہی کے مجھے بتائیے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ مجھے مسلمان خیال کرتے ہیں، جب تک کہ میں کوئی کفر کی حرکت نہ کروں، علانیہ کفر نہ کروں، میرے اندر کیا ہے وہ آپ کو تو نہیں پتا، جو اندر ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ کیسی گواہی دے گا میری کوئی جا کے؟ کیسے سفارش کرے گا؟ اللہ میاں تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ اس کو یار چھوڑ دو، اللہ میاں اس نے جو ہے وہ اچھے کام کیے ہوئے، اور پھر میرے اعمال کیا ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوں۔ گواہی تو تب دی جاتی ہے نا جب کس کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے اس دن بھی دہرائی تھی کہ کہا کسی کو کہ تم نے اگر گواہی دینی ہے تو اگر یہ سورج کو تم دیکھ رہے ہو نا، یقین ہے نا، اگر اسی طرح تم نے اس واقعے کو دیکھا ہے تو تب بیان کرو۔ اب ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ کیا بھائی ہمارے اندر کیا ہے؟ بیان کر سکتے ہیں میں اندر سے کتنا پاک ہوں، کتنا صاف ہوں، کتنا منافق ہوں، کتنا جو ہے اس کے اگینسٹ ہوں، کتنا جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ دور ہوں؟ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، تو سفارش کیا کرے گا پھر؟ وہ جانتا ہی نہیں ہے کوئی کس کے بارے میں بھی، الا بالحق۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر ان سے کوئی پوچھے، من خلقہم، کس نے پیدا کیا تمہیں؟ یہاں پہ ہم کی ضمیر تمہارے لیے بھی ہے، اور ہم کی ضمیر جن کو پوچھتے ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پھر دماغ خراب ہے تمہارا، پھر بھی تم کہتے ہو اللہ میں، پھر ان سے مانگنے بھی جاتے ہو، وہ تو خود مجبور ہیں، خود مخلوق ہیں، خود محتاج ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر وہ سوال کریں تو آپ سے، من خلقہم، کس نے پیدا کیا انہیں؟ لَيَقُولُونَ اللہ، وہ کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر دماغ خراب ہے تمہارا، پھر کدھر پھرتے ہو؟ مت ماری گئی ہے، عقل پہ اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ سب حقیقت جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم اس اللہ کی طرف نہیں پلٹتے۔ مانتے ہو ہاں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہاں کس کا؟ اللہ کا ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو پھر حرکتیں کیوں نہیں ٹھیک کرتے ہم؟ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یہ ان کو نہیں کہا جا رہا، مجھے آپ سے کہا جا رہا ہے۔ یہ ڈائریکٹ قرآن جو ہے وہ ہر ایمان والے سے، ہر قرآن پڑھنے والے سے مخاطب ہوتا ہے۔ ہم غور تو کریں، یہ ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو کہا گیا۔ مانتے ہو سب کچھ اللہ نے کیا ہے، اللہ کی تم پروڈکٹ ہو، پھر کدھر جا رہے ہو؟ پیدا تو اللہ نے کیا تمہیں، جانا تمہیں اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود تم جو ہے وہ حرکات تمہاری جو ہے وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہ سب کچھ ہو گیا، وکیل ہی۔ اب یہ واو، یہ کیا ہے؟ واو اور ہے، واو قسمیہ ہے۔ یہ بعض اس میں جو ہے مفسرین کرام میں جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بقول ڈاکٹر اشراف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے نا، کہ اس کو قسمیہ کہا گیا ہے۔ وکیل ہی، اور کہنا قسم ہے اس کی اس بات کی۔ کس بات کی؟ یا ربی، اے میرے پروردگار، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے نہیں مننا، یہ ایمان نہیں لانا۔ دیکھیں یہ لفظ تب نکلتے ہیں جب اپنی پوری جان نبی کھپا دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پورے 1000 سال جو ہے وہ عبادت کی،
پھر کہا اللہ میاں ان کو مار دے، ان کو نہ چھوڑ، ان کی نسلوں کو بھی نہ چھوڑ، ان کی نسلیں ہوں گی، ان کی نسلیں بھی اسی طرح کافر و فاجر ہوں گی۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہوں نے نہیں ماننا بات، تو کیا فرمایا؟ کوئی نہیں خیر فصف ہے، چھوڑ دو ان کو، درگزر کرو ان سے، درگزر کر دو، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے آپ نے جو ہے وہ سب کچھ کر دیا، اب چھوڑ دیں ان کو، فصف عنہم، بس درگزر کریں ان سے، وقول سلاما، ان کو کہیں السلام علیکم، اور پھر فسوف یعلمون، ہم جانتے ہیں عنقریب ان کو پتا چلے گا کہ کیا کرتے رہے ہیں، عنقریب یہ جان لیں گے کہ ہاں سچا کون تھا، عنقریب جان لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انہوں نے جو ہے وہ اذیتوں کے پہاڑ توڑے تھے، اس کا بدلہ چکانے کا وقت ان کو پتہ چل جائے گا فوراً، اور پھر وہ فوراً پتہ چل گیا۔ انہوں نے تو سازش کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی، یہ کچھ یہاں پہ آگے قدم ابرمو کہ نکل جائیں تو ہمارا جو ہے وہ راستے صاف ہو جائیں گے، ہم سکون سے رہ سکیں گے۔ سال بعد ان کے 70 بڑے سرداروں کے سر اتار دیے گئے اور نیچے کھائی میں پھینک دیا گیا۔ ہاں اب بتاؤ بھائی، جب کھائی میں پھینک دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے اور جا کے کہا ہاں بھی فلاں، ہاں بھی فلاں، ہاں بھی فلاں، تو صحابہ نے پوچھا یا اللہ یہ تو، یا اللہ کے رسول یہ تو، ان کا جتنا یہ سن رہے ہیں اس وقت کوئی بھی نہیں سن رہا، اب یہ مان رہے ہیں یہ حقیقت کو، اس وقت نہیں مان رہے تھے۔ ہم بھی تب مانیں گے جب اس صورتحال سے گزریں گے۔ موقع آج ہے، لمحہ آج ہے، مہلت آج ہے۔ آج اس قرآن کو سیکھ لیں، آج اس کو اپنے پلے باندھ لیں، سینے سے لگا لیں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اگلا لمحہ شاید ہمارے پاس نہ ہو، پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ یہی قرآن سکھانے آیا ہے ہمیں، یہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو سیکھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ دیکھیے باطن میں ہمارے جو کچھ ہے، اگر ہم کہتے ہیں ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عملی تفسیر کیوں نہیں بنتے؟ ہم اس کے کلمے کی جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا جو ہے وہ پھر ہم مفہوم بن کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ہم دنیاوی خداؤں سے ڈرتے ہیں، ہم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے پاس ہمیں جانا ہے اور جس کے پاس سب کو جانا ہے۔ جن دوستیوں، جن رشتوں کے بل بوتے کے اوپر ہم آج اس اپنی راہ کھوٹی کر رہے ہیں، یہی ہمارے دشمن ہوں گے اس وقت۔ اور نا ہم نے کب کہا تھا اللہ میاں کہ یہ ہمارے پیچھے لگے؟ یہ تو خود چاہتا تھا، خود لگ گیا ہمارے پیچھے۔ تو آج پلٹنے کا موقع ہے۔ اللہ نے پوچھنا ضرور ہے، میں نے تمہیں قرآن دے کے بھیجا تھا، کتنا پڑھا ہے قرآن؟ میں ہاں اللہ میاں 6 پڑھے سی۔ سیکھا کیا تھا اس میں سے؟ کچھ زندگی پہ عمل کیا اس میں؟ اللہ مجھے تو پتہ نہیں لگا اس میں کیا کیا تھا۔ انگریزی بڑی سیکھی سی، اتنی انگریزوں کو پڑھاتے تھے، نہیں سیکھا تھا تو 2 لفظ میرے قرآن کے نہیں سیکھے تھے تاکہ اس کے اوپر عمل کر سکو تم۔ ہم غور کیجئے، ہم اپنی زندگی کے بہترین 22، 24، 26 سال جو ہے وہ دنیاوی تعلیم میں لگا دیتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم منع نہیں ہے، لگا دیتے ہیں اس شارٹ ٹرم گولز کے لیے۔ جو ہمارے لانگ ٹرم گولز ہیں، جو ابدیت ہے، اس کے لیے کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ 18 گھنٹے پڑھتا ہے، کبھی اس سے یہ بھی پوچھا کہ آدھا گھنٹہ پتر قرآن بھی پڑھے سے کہ نہیں پڑھے سے؟ یہ ہے، اس کو سیکھ لیں، مہلت ہے ہمارے پاس، پھر پتہ نہیں مہلت رہے کہ نہ رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں، سورہ زخرف جو ہے وہ ہماری مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ کل سورہ دخان جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ دعا کیجئے، ہمارے ایک ساتھی آج کل جو ہے وہ یورک ایسڈ کے ہاتھوں پریشان ہے، وہ نہیں آ رہا ہے، انجینئر ٹاؤن میں رہتے ہیں ادھر، اور دوسرے ہمارے علی اصغر صاحب، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، صحت والی زندگی دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ہمیشہ اللہ سے کہتے رہیں اللہ امت محمدیہ میں پیدا کر دیا، لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ پیدا کر دیا، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر مت دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجئے بیماروں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو آن لائن ہیں، ایک شخص پیرالائز ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور باقی دوستوں نے جو یہاں پہ ہمارے ریگولر آنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے۔ جن کے اہل و عیال دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کی مغفرت بخشش کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ جن کی بخشش اللہ کے ہاں ہو چکی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ایک خاتون نے جو ہے وہ اپنی بچیوں کے نیک رشتے کے لیے جو ہے وہ دعا کے لیے درخواست کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک اور صالح جو ہے وہ لوگ ان سے ملا دیں۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رزق حلال نصیب فرما دے۔ جو رزق والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے مال میں سے دیا ہوا دینا نصیب فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔